ولی کی کزن زری کے ساتھ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو کمرے کی ابتر حالت کو دیکھ کر دہلیز میں ہی کھڑی رہ گئی۔ گولڈن کلر کے لہنگے میں دلہن بن کر وہ اس قدر غضب ڈھا رہی تھی کہ اسے دیکھ کر ہی ایمان ڈگمگا جائے۔ کمرے میں جا بجا گند پھیلا ہوا تھا، بکھری ہوئی چیزیں اور گند سے بھرا ہوا فرش۔ وہ حیرت اور بے یقینی سے کمرے کی حالت دیکھ رہی تھی، اور پھر اس نے پلٹ کر زری کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں چمکنے والے سوال سے زری واقف ہو چکی تھی، اس لیے اسے دہلیز پر چھوڑتے ہوئے وہ واپس پلٹنے لگی۔ آئی ایم سوری بھابھی، لیکن ولی بھائی کا یہی آرڈر تھا۔ اس کے معصوم چہرے کو دیکھ کر زری کو شرمندگی ہو رہی تھی، لیکن وہ خود بھی مجبور تھی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ ولی کا حکم؟ وہ حیرت اور بے یقینی سے زری کو دیکھ رہی تھی۔ یہ شادی عام شادی نہیں ہے، ولی بھائی نے آپ سے بدلہ لینے کے لیے شادی کی ہے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتی۔ زری یہ کہتے ہوئے واپس پلٹ گئی اور اس کا دل بے پناہ کانپ اٹھا تھا۔ ڈگمگاتے ہوئے قدم اٹھا کر وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ دل کی دھڑکن ایک انجان خدشے کے تحت تیز ہو چکی تھی۔ ولی اسے محبت سے بیاہ کر لایا تھا اور ساری رسموں کا خیال کرتے ہوئے اسے اپنی دلہن بنا کر علاقے کے سامنے قبول کیا تھا، اور اب زری کہہ رہی تھی کہ وہ بدلے کی بنا پر اس کے گھر لائی گئی ہے۔ دل اس وقت کسی سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ جن لبوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ ہونی تھی، ان لبوں پر اس وقت کپکپاہٹ تھی۔ اور تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور ولی پوری شان سے کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر اس کے ماتھے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہونے لگے تھے۔ قدم بڑھاتا ہوا ولی بیڈ کے بالکل قریب پہنچ گیا اور پھر اس پر ڈالا گیا جالی دار گھونگھٹ کھینچتے ہوئے بیڈ سے نیچے گرا دیا۔ زری نے اسے بتایا تھا کہ ولی غصے میں ہوگا، لیکن وہ اس قدر شدید بدسلوکی کرے گا اسے اندازہ نہیں تھا۔ وہ حیرت اور دکھ بھری نظروں سے ولی کو دیکھنے لگی اور اگلے ہی پل ولی نے اسے کھینچتے ہوئے بیڈ سے نیچے اتار دیا۔ تمہاری اوقات نہیں ہے کہ تم اس بستر کی زینت بنو، اور بہتر ہے کہ آج کے بعد اپنی اوقات مت بھولنا۔ اس کا خوابوں کا حسین محل ایک پل میں ہی زمین بوس ہو گیا۔ اسے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ سامنے کھڑا شخص اسے اس کی اوقات یاد دلا رہا ہے۔ پہلی رات کی دلہن اپنے شوہر کے بستر پر ہزاروں ارمان سجا کر آتی ہے، اور وہ اس کے سامنے کھڑا اس کی آنکھوں سے وہ خواب اور ارمان نوچ رہا تھا۔ اب کھڑی کھڑی میرا منہ دیکھتی رہو گی یا اس کمرے کی صفائی بھی کرو گی؟ آج سے تم ولی خان کی بیوی نہیں بلکہ اس گھر کی نوکرانی ہو، اور گھر کے سارے کام کاج تمہارے حوالے ہیں۔ ذلت کے شدید احساس نے اسے گھیر لیا، اس کی آنکھوں میں نمی جمع ہونے لگی۔ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے وہ ولی کے چہرے کو افسردگی سے دیکھ رہی تھی، جیسے وہ ابھی ہنستے ہوئے کہہ دے گا کہ وہ تو بس مذاق کر رہا تھا، لیکن وہاں صرف سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ولی؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ اس نے کانپتے ہوئے لبوں سے کہا، اور اگلے ہی پل ولی کا شدید تھپڑ اس کا گال سرخ کر گیا۔ یہ تھپڑ تمہیں اس بات کا یقین دلانے کے لیے تھا کہ میں مکمل ہوش میں ہوں اور تمہیں تمہاری اوقات یاد دلا رہا ہوں۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے فرش پر اس کے قدموں میں جا گری۔ تھپڑ اتنا شدید تھا کہ اس کا دماغ سن ہو گیا۔ میں یہاں ایک ایک پل تمہارے لیے عذاب بنا دوں گا، اتنا کہ تم تڑپتے ہوئے موت مانگو گی اور تمہیں موت بھی نصیب نہیں ہوگی۔ ولی کی آنکھوں سے سرخی جھلک رہی تھی اور لہجے میں زہر۔ میں نے کچھ نہیں کیا ولی، آپ مجھ سے کس بات کا بدلہ لے رہے ہیں؟ اس کا لہجہ بالکل منت بھرا تھا۔ شاید وہ ولی کے اس عمل سے شدید خوفزدہ ہو چکی تھی۔ تم نے میرے بھائی کی جان لی ہے، اسے برے خواب دکھا کر اتنا بڑا دھوکہ دیا کہ وہ اپنی جان کی بازی ہار گیا۔ لیکن یاد رکھنا لڑکی، میں برہان نہیں ولی خان ہوں، اور میں تم سے اپنے بھائی کی زندگی کا پورا حساب لوں گا جب تک کہ تم میرے سامنے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر نہیں جاتی۔ اس نے اتنی سختی سے مناہل کا منہ دبوچا ہوا تھا کہ اسے اپنے جبڑے ٹوٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ پھٹی نظروں سے ولی کو دیکھ رہی تھی۔ برہان، جس کے نام سے بھی وہ اچھی طرح واقف نہیں تھی، ولی کا بھائی تھا۔ صرف 10 منٹ ہے تمہارے پاس، 10 منٹ میں یہ کمرہ مجھے صاف ستھرا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے اسے چھوڑ کر چینج کرنے کے لیے چلا گیا اور وہ روتے ہوئے فرش پر بیٹھ گئی۔ تو کیا یہ تھا اس کا استقبال؟ ولی نے اسے جس قدر محبت اور چاہت سے مانگا تھا، اپنے گاؤں کی ہر لڑکی ہی اس کی قسمت پر رشک زدہ تھی۔ کسی کا بھی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ حویلی کی اکلوتے وارث ولی خان کی بیوی بننے جالی ہے۔ اپنے بکھرے ہوئے وجود کو سمیٹ کر وہ جلدی سے ہاتھ چلا کر کمرے کا بکھرا ہوا سامان سمیٹنے لگی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ ایک بار پھر ولی کے عطاب کا شکار ہو، جس سے کوئی بعید نہیں تھا کہ وہ اس کی جان لے لیتا۔
آج سے صرف 15 دن پہلے ہی ولی کا رشتہ اس کی دہلیز پر آیا اور وہ حیران رہ گئی۔ اسے یاد تھا کہ اس روز خدیجہ بیگم کے ساتھ ولی خود آیا تھا اور اصرار کرتے ہوئے اس کے باپ سے مناہل کا ہاتھ مانگا تھا۔ یہ علاقے کے رسم و رواج کے خلاف تھا کہ لڑکا خود آ کر رشتے کے بارے میں بات کرے، لیکن ولی کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں تھا۔ ہمیں تو اس بات پر یقین ہی نہیں آ رہا کہ ہمارے گھر کی بیٹی آپ کے گھر کی بہو بننے جا رہی ہے۔ اس کے باپ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، لیکن اس کی ماں کو اندر ہی اندر عجیب سے خدشات لاحق ہو رہے تھے۔ ولی آگے بڑھ کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ فکر کیوں کرتے ہیں آپ؟ میں بیٹا بن کر دکھاؤں گا، اور ویسے بھی محبت محبت ہوتی ہے، چاہے چھوٹے گھر کی ہو یا بڑے گھر کی۔ اس نے سب کے سامنے جتاتے ہوئے کہا تھا کہ وہ مناہل سے محبت کرنے لگا ہے اور اسے پانا چاہتا ہے۔ خانوں کا باعزت طریقے سے ان کے گھر رشتہ لے کر آنا اور فوراً ہی شادی کا اصرار کرنا شائستہ بیگم کے لیے واقعی خطرہ تھا۔ وہ حیرت اور بے یقینی سے اپنی بیٹی کو دیکھتی رہی، جس کے چہرے کی چمک ہی بتا رہی تھی کہ وہ اس رشتے پر خوش ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے، ورنہ ولی خان اور مناہل کا کوئی جوڑ نہیں بنتا۔ اور اسے ماں کی بات اچھی خاصی بری لگی تھی۔ کیا کمی ہے مجھ میں اماں؟ اچھی خاصی خوبصورت ہوں، شریف گھر سے تعلق رکھتی ہوں، اور اچھے لوگوں کو اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے ہوتا۔ اب تم بے فکر ہو جاؤ۔ لیکن اس کے بعد بھی اس کی ماں بے فکر نہیں ہو پائی۔ ماں کے وسوسے آج حقیقت کا روپ دھار چکے تھے، اور آج اسے حقیقت میں اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ ولی خان کی چال تھی۔ نہ جانے وہ کسی چیز کا بدلہ لینے پر اتر آیا تھا، حالانکہ اس سے پہلے وہ خان حویلی کے کسی بھی مقرین سے وابستہ نہیں رہی تھی اور نہ ہی ان کو جانتی تھی۔ بھاری لباس کی وجہ سے کمرہ سمیٹنے میں اسے کافی مشکل درپیش آ رہی تھی، لیکن ولی خان کا خوف بھی اس پر حاوی تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ دوبارہ کمرے میں آیا۔ فرش پر بکھرے ہوئے سامان کو وہ سمیٹ چکی تھی جب اس نے اگلا حکم صادر کیا۔ جلدی سے چینج کرو اور نیچے فرش پر سونا ہے تم نے، تاکہ تمہیں احساس ہو کہ تمہاری وجہ سے میرا بھائی اسی خاک میں مل چکا ہے۔ نفرت اور حقارت سے کہتے ہوئے وہ بیڈ پر لیٹ گیا، جبکہ وہ وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ زندگی مشکل نہیں عذاب بننے والی تھی، اور اس بات کا اندازہ اسے ابھی سے ہو چکا تھا۔ ولی خان برہان کا بھائی تھا اور برہان سے اس کے کسی قسم کے تعلقات نہیں تھے۔ ہاں، ان دونوں کے درمیان ایک بار تلخ کلامی ضرور ہوئی تھی، اور وہ بھی مناہل کی طرف سے۔ اس روز موسم کچھ خراب تھا اور وہ یونی کے گیٹ کے سامنے کھڑی اپنے بھائی کا انتظار کر رہی تھی، جس نے شاید موسم کی وجہ سے آج آنے میں دیر کر دی تھی۔ تبھی ایک بڑی سی گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی۔ موسم خراب ہو رہا ہے، آؤ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، برہان نے آفر کی، اور وہ بے اختیار ہی 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ اگر اس کا بھائی دیکھ لیتا یا سن لیتا تو شاید اسے جان سے مار دیتا۔ نہیں، آپ چلے جائیں، میرے بھائی آنے والے ہوں گے۔ برہان کو وہ جانتی تھی کیونکہ برہان اس کے ڈپارٹمنٹ میں پڑھتا تھا، لیکن اس سے پہلے آج تک برہان نے اس سے بات چیت کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ہاں، اس نے کئی بار برہان کی نرم نگاہوں کو اپنے وجود پر پڑتا ہوا محسوس کیا تھا۔ وہ محض امیر زادوں کا مشغلہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتی، لیکن آج وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ خراب موسم میں کب تک یہاں کھڑی رہو گی؟ آؤ میں تمہیں گھر چھوڑ دوں۔ اور غصے کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ایک بار میں میری بات سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ جائے یہاں سے۔ مقابل نے اس کی چھوٹی سی سرخ ناک کو دلچسپی سے دیکھا۔ سامنے کھڑی لڑکی کب اس کے دل میں اتر گئی وہ نہیں جانتا تھا۔ پہلے پہل وہ بس محبت بھری نگاہوں سے اسے دیکھتا، اور پھر محبت بھری نگاہوں سے خوابوں اور پر دل سے کیسے مسلط ہوئی اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ گاڑی سے باہر آ کر وہ کچھ فاصلے پر ہی اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ برہان کہتے ہیں مجھے، آپ کو شکل سے چھچھورا محسوس ہو رہا ہوں تو اس بات کو دل میں مت لیں، میں کافی شریف انسان ہوں۔ وہ شوخی بھرے لہجے میں فرینک ہونے کی کوشش کر رہا تھا، اور مناہل نے اس کی مخالف سمت میں چلنا شروع کر دیا۔ وہ اتنی تیزی سے قدم اٹھا رہی تھی جیسے برہان سے خوفزدہ ہو چکی ہو، اور برہان کو اس کے اس قدر خوفزدہ ہونے کی امید نہیں تھی۔ اس لیے کچھ دیر اسے دیکھنے کے بعد وہ گاڑی بڑھا کر لے گیا۔ دور سے آتے ہوئے تیمور نے اسے کسی لڑکے کے ساتھ کھڑا دیکھ لیا تھا، اس لیے گھر جاتے ہی اس کی شامت آ گئی۔ قسم سے بھائی، میں تو اس لڑکے کو جانتی ہی نہیں ہوں، مجھے گھر چھوڑنے کی آفر کر رہا تھا اور میں نے ٹھکرا دی، بس اتنا ہی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تیمور نے پھر بھی اس کی بات کا یقین نہیں کیا تھا اور اسے وارننگ دیتے ہوئے سمجھا دیا کہ اگلی بار ایسے لڑکوں سے دور رہیں، کیونکہ انہیں اس علاقے میں اپنی عزت بہت عزیز ہے۔ اگلے دن وہ ایک بار پھر اس سے ٹکرا گئی۔ برہان نے شوق اور دلچسپ نظروں سے اس کے حسین اور معصوم چہرے کو دیکھا۔ مناہل کو نہ جانے کیوں غصہ آنے لگا تھا، کل اس کی وجہ سے ہی گھر میں اسے ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ میرے سامنے بار بار مت آیا کرو، میں تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی۔
اس کا لہجہ اتنا تلخ اور کڑوا تھا کہ برہان حیرت زدہ نظروں سے اسے دیکھتا رہا، حالانکہ اس نے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ اس بار ان دونوں کی ٹکرانا غیر ارادی طور پر تھا، لیکن نہ جانے اسے اتنا برا کیوں لگ رہا تھا۔ اگر میں کہوں کہ میں ساری عمر تمہارے راستوں پر گزرنا چاہتا ہوں تو پھر؟ اس نے سوالیہ لہجے میں پوچھا اور وہ بپھر گئی تھی۔ لعنت بھیجتی ہوں تمہارے وجود پر، تم جیسے لڑکوں سے میں اچھی طرح سے واقف ہوں، جو اپنے باپ کی دولت پر اپنے لیے عیاشی کا سامان سمجھتے ہوئے لڑکی کو خریدنا چاہتے ہیں۔ تم جیسے نو دولتیوں سے متاثر ہونے والی لڑکی نہیں ہوں میں، میری بلا سے چاہے مر جاؤ۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ الفاظ نہیں تھے، گویا کوئی تیر تھے جو مقابل کے سینے میں پیوست ہو چکے تھے۔ ایک عرصہ گزرا تھا وہ مناہل سے خاموش محبت کرتا چلایا تھا، اور آج محبت کے ہلکے سے اقرار پر اس نے نہ صرف اسے تذلیل کا نشانہ بنایا بلکہ اپنی جانب سے اس کے مرنے پر بھی لاپرواہی کا اظہار کیا۔ اس وقت وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی زبان سے نکلی ہوئی بات اسے ساری زندگی بھگتنی پڑے گی۔ صبح ولی خان کی آنکھ کھلی اور وہ فرش پر ہی سوئی ہوئی تھی۔ بیزاری اور تھکاوٹ اس کے چہرے سے واضح تھی، شاید پوری رات اسے فرش پر نیند نہیں آئی۔ پھیکے سے نیلے رنگ کے لباس میں وہ کافی معصوم اور حسین لگ رہی تھی، جبکہ اس کی بکھری ہوئی لٹیں اس کے چہرے کو چھپانے کی کوشش میں تھی۔ اس کے سینے میں ایک ہونک سی اٹھی۔ اس نے اس کے بھائی کو کھا لیا تھا۔ وہ شام اسے اچھی طرح یاد تھی جس شام وہ اسٹڈی روم میں تھا اور برہان نے آہستگی سے دروازے پر دستک دی۔ اس نے برہان کو اولاد کی طرح پالا تھا۔ وہ برہان سے محض 4 سال ہی بڑا تھا، لیکن برہان اس کے سامنے بالکل بچہ بن جاتا تھا اور وہ بچوں کی طرح اس کی ہر فرمائش پوری کرتا۔ یقیناً کوئی ضروری بات تھی، اس لیے کتاب بند کرتے ہوئے سائڈ پر رکھ دی اور برہان بالکل اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے شہزادے؟ مجھے تمہاری آنکھوں میں اداسی نظر آ رہی ہے۔ اور برہان نے مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ اس کے چہرے سے یہ اندازہ لگا لیا کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ بھائی، میں آپ سے بہت ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ برہان کا لہجہ سنجیدہ تھا، حالانکہ وہ گھر میں کم ہی سنجیدہ رہا کرتا تھا۔ سن رہا ہوں، بولو۔ ولی مکمل طور پر برہان کی طرف متوجہ تھا۔ میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور پسندیدگی کو نکاح کا درجہ دینا چاہتا ہوں۔ جو بھی تھا، لیکن برہان کی ابھی اتنی عمر نہیں تھی کہ وہ اپنے فیصلوں میں خود مختار ہو جاتا۔ ولی ابھی چاہتا تھا کہ وہ صرف اور صرف اپنی پڑھائی اور مستقبل پر توجہ دے۔ ولی نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ بہت اچھی بات ہے یہ تو، لیکن اس معاملے میں اتنا پریشان کیوں ہو؟ بھائی، وہ لڑکی مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ میری محبت کو میری عیاشی سمجھے گی، اس لیے میں ڈائریکٹ اس کے گھر رشتہ لے کر جانا چاہتا ہوں تاکہ اسے میرے جذبوں کی صداقت کا اندازہ ہو۔ ولی کو حیرت ہوئی تھی، اسے اندازہ بھی نہیں ہوا تھا کہ اس کا بھائی اتنا بڑا ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی تم اپنی پڑھائی پر توجہ دو، میں اس بات کو ذہن میں رکھوں گا۔ ولی نے دوبارہ کتاب اٹھا کر کھول لی تھی اور اس کا مطلب تھا کہ وہ اس معاملے پر زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتا۔ برہان نے ایک بار پھر کوشش کی تھی، لیکن ولی کی جانب سے ہوں ہاں میں جواب سن کر ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ اس کے بھائی کی توجہ اور دلچسپی مکمل طور پر کتاب میں ہے، سو وہ اٹھ کر چلا گیا تھا۔ لیکن اسے اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ اس نے بھائی تک بات پہنچا دی ہے اور وہ ضرور اسے ذہن میں رکھے گا۔ اس رات تو اس نے برہان کی بات پر ٹال مٹول کر دی، لیکن آنے والے دنوں میں اس نے برہان کو مکمل طور پر تبدیل شدہ پایا تھا۔ وہ اکثر گمسم اور پریشان سا رہنے لگتا، اور وہ پھر وہ دن جس دن وہ یونی سے آیا اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ ولی نے رات جا کر اسے بات کرنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن اس نے سر درد کا بہانہ بنا کر سونے کو ترجیح دی۔ وہ رات اس نے شدید ڈپریشن میں گزاری۔ وہ مناہل سے محبت کرتا تھا اور اسی لیے اس نے ایک عرصہ اپنی محبت کو پوشیدہ رکھا تاکہ مناہل اس کی محبت کو لالچ اور عیاشی کا نام نہ دے۔ لیکن آج وہ اسے سراسر ہوس کہتے ہوئے اسے ٹھکرا کر چلی گئی، اور یہ اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اگلی صبح خدیجہ بیگم کی زوردار دستک نے اسے بکھلا کر اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ وہ حیرت سے بھاگتے ہوئے دروازے کی جانب آیا۔ شاید خدیجہ بیگم کی طبیعت خراب تھی، لیکن ان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ اسے دہلیز میں ساکت کر گئے۔ برہان رات کو ہی گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ خدیجہ بیگم کا رو رو کر برا حال تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے ماما؟ میں پتہ کرتا ہوں۔ وہ جلدی سے اس کے کمرے کی جانب بڑھا، لیکن خالی کمرے میں برہان موجود نہیں تھا۔ بس سائڈ ٹیبل پر پڑے ہوئے لیٹر نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے وہ لیٹر اٹھا لیا۔ تحریر بہت مختصر تھی، لیکن ولی خان کی زندگی کو ہلا دینے کے لیے کافی تھی۔ اس کے پاس برہان کے علاوہ کچھ نہیں تھا، اور وہ برہان کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ بھائی، اس نے مجھے ٹھکرا دیا ہے۔
ایک ٹھکرائے ہوئے شخص کو کوئی حق نہیں کہ وہ باپ کی دولت پر عیاشی کرتا پھرے۔ وہ تو یہ بھی چاہتی ہے کہ مجھے جینے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ بھائی، میں اس کی ہر خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ اور وہ کاغذ کا ٹکڑا اس کے ہاتھ سے گرتا چلا گیا۔ پہلی بار اس نے زندگی میں خود کو اتنا کمزور محسوس کیا تھا کہ اس کے دل کی دھڑکن کا شور اس کے کانوں میں گونجنے لگا۔ کسی کو کھو دینے کا ڈر کیا ہوتا ہے اسے اچھی طرح معلوم تھا۔ وہ الٹے قدموں باہر بھاگا۔ اس نے پورا دن ہر ایک جگہ کو چھان مارا لیکن کہیں سے برہان کا پتہ نہیں چلا، اور بالآخر اس نے اپنے دوست فرحان احمد سے رابطہ کیا۔ فرحان تھانے میں انسپکٹر تھا اور اس نے ولی کو بھرپور یقین دلایا کہ وہ لوگ برہان کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ برہان کا نمبر مسلسل آف تھا اور اسی شام خدیجہ بیگم کو اس کا موبائل بھی اس کی وارڈروب میں پڑا ہوا دکھ گیا۔ وہ سب کچھ یہیں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ پوری رات اس نے سڑک پر بے مقصد گھومتے ہوئے گزار دی، لیکن برہان نے نہ ہی ملنا تھا اور نہ ہی وہ اسے ملا۔ اور اگلی صبح اسے تھانے سے کال آ گئی تھی۔ کل رات ایک اونچی بلڈنگ سے کود کر لڑکے نے اپنی جان دے دی اور ہمیں شک ہے کہ وہ لڑکا برہان ہے۔ اور زندگی میں پہلی بار وہ اتنی شدت سے چیخا تھا کہ ارد گرد کا منظر بھی دہل اٹھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا فرحان، وہ میرا برہان نہیں ہو سکتا۔ اس کا چہرہ شدت جذبات سے سرخ ہو چکا تھا اور آنکھیں پانیوں سے بھری ہوئی تھیں۔ ایک لڑکی اس کی جان لے گئی۔ اس کا بھائی اتنا کمزور نہیں تھا کہ ایک لڑکی کے پیچھے اپنی جان دے دیتا۔ اور تبھی اس کے ذہن میں الفاظ گونجے تھے، وہ تو یہ بھی سمجھتی ہے کہ مجھے جینے کا بھی کوئی حق نہیں ہے اور اس کی خواہش کی تکمیل کرنا مجھ پر فرض ہے۔ وہ دن اس پر قیامت لے کر آیا تھا۔ لڑکے کی باڈی کی پہچان نہیں تھی کیونکہ چہرہ مکمل طور پر مسخ شدہ تھا۔ اس روز ان کے گھر میں کوہرام برپا تھا۔ برہان کی اچانک موت نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ خدیجہ بیگم تو ہوش و حواس سے ہی بیگانہ ہو چکی تھی۔ ان کے لیے یہ صدمہ ناقابل برداشت تھا کہ ان کا بیٹا ایک لڑکی کی وجہ سے ہار گیا، اور اس رات ولی خان نے اپنے بھائی کو دفناتے ہوئے خود سے یہ عہد کیا تھا کہ وہ اس لڑکی کو پل پل کی موت دے گا، بالکل اسی طرح جیسے اس لڑکی نے اس کے بھائی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ زندگی میں پہلی بار ولی خان کو احساس ہوا تھا کہ کمر ٹوٹنا کس کو کہتے ہیں، اور جوان بھائیوں کی موت کمر توڑ دیتی ہے۔ شام برہان کو دفنانے کے بعد وہ دیر تک اس کی قبر کی گیلی مٹی پر ہاتھ رکھ کر اپنے خسارے کا اندازہ لگاتا رہا۔ اس کا خسارہ اتنا بڑا تھا کہ شاید ساری عمر ہی پورا نہ ہوتا، لیکن اس کے دل میں بدلے کی آگ اس لڑکی کی اس گھر میں آمد پر ٹھنڈی ہو سکتی تھی۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اس لڑکی کو ایک پل بھی سکون نہیں لینے دوں گا۔ اسے کوئی حق نہیں تھا کہ برہان خان کو موت کی ترغیب دیتی۔ اپنے شوکت نامی قریبی ملازم کے ذریعے اس نے پتہ کروا لیا تھا کہ وہ لڑکی کون ہے، اسی علاقے کے پروفیسر سجاد کی بیٹی مناہل سجاد، جو اپنی ذہانت کے بلبوتے پر اس مہنگی یونیورسٹی پہ پڑھ رہی تھی، شکل و صورت کے لحاظ سے بے حد معصوم اور خوبصورت۔ اسی شام وہ خدیجہ بیگم کے کمرے میں آیا تو وہ جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو سے ایک بار پھر اذیت میں مبتلا کر رہے تھے۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے ان کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ ماما، یہ سب کچھ اس لڑکی کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے اس لڑکی کا پتہ لگا لیا ہے۔ میں اب اسے اس گھر میں لے کر آؤں گا۔ اور خدیجہ بیگم حیرت سے اسے دیکھتی رہیں۔ اسے کہاں منظور تھا اس لڑکی کا اس گھر میں آنا، جو لڑکی ان کے بیٹے کی دشمن بن گئی۔ اس لڑکی کی وجہ سے تمہارا جوان بھائی موت کے منہ میں چلا گیا اور تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو ولی؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ برہان اس سے شادی کرنا چاہتا تھا اور اس نے برہان کو ٹھکرا دیا۔ اب میں اسے شادی کروں گا تاکہ اسے بھی پچھتاوا ہو، تاکہ وہ کسی اور کی سیج سے جا کر میرے بھائی کو بھول نہ جائے، اسے آخری سانس تک یہ بات چین نہ لینے دے کہ اس نے ماں کا جوان بیٹا کھا لیا۔ اور خدیجہ بیگم نے خاموشی اختیار کر لی۔ یہ اچھا تھا کہ اگر وہ لڑکی ولی کی بیوی بن کر اسی گھر میں آ جاتی، انہیں یقین تھا کہ ولی کبھی بھی اپنی بھائی کی موت کو نہیں بھولے گا۔ اس میں ان کا اپنا بھی فائدہ تھا، کیونکہ ایک دشمن لڑکی سے شادی کرنے کے بعد ولی کبھی بھی ان کی جانب سے غافل نہیں ہوگا، اور نہ ہی وہ لڑکی ولی کی زندگی میں مقام حاصل کر پائے گی، اور نہ ہی ولی ان سے دور ہوگا، اور اس گھر پر ساری زندگی ان کی اپنی حکمرانی رہے گی۔ اگلے چند دنوں میں وہ پروفیسر سجاد کے گھر پر موجود تھے، اور ان کو بھنک بھی نہیں تھی کہ ان لوگوں کا مقصد کیا ہے۔ میں اپنے بیٹے ولی خان کے لیے آپ کی بیٹی مناہل کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں، اور یہ ان کے لیے حیرت انگیز بات نہیں بلکہ ایک معجزہ تھا۔ غریب گھرانوں کی لڑکیوں کے لیے جب کھاتے پیتے گھروں سے رشتے آتے ہیں تو وہ اسے اپنی خوش نصیبی نہیں بلکہ خدا کا معجزہ تصور کرتے ہیں۔ اس کی ماں کو پھر بھی خدشات نے گھیرا ہوا تھا، لیکن مناہل اور سجاد صاحب کو مکمل طور پر مطمئن تھے۔ ولی سے ملنے کے بعد مناہل کو اس کی اچھائی کا اندازہ ہوا۔ وہ شخص دولت، حسن اور شاندار پرسنالٹی کے باوجود ایک عاجز سا انسان تھا۔ اس نے پلٹ کر برہان کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔
اس کے ذہن میں بس یہی بات رہ گئی تھی کہ ایک دن کی عزت افزائی کے بعد وہ اپنی راہ پر چل نکلا تھا۔ شاید اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس ٹائپ کی لڑکی نہیں ہے، لیکن آج اس گھر میں آنے کے بعد اسے حقیقت کا علم ہوا تھا۔ یعنی اس رات گھر سے نکل جانے کے بعد برہان نے اپنی جان لے لی اور اس کا بدلہ چکانے کے لیے اسے اس گھر میں لایا گیا ہے۔ ولی نے بیڈ سے اترتے ہوئے پاؤں کی ٹھوکر مار کر اسے اٹھایا اور وہ درد سے بلبلاتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ اٹھ جاؤ، اور آج کے بعد میرے اٹھنے سے پہلے اپنی منحوس چہرہ لے کر اس کمرے میں سے باہر نہ نکلنا۔ وہ تو سمجھی تھی کہ ولی کا غصہ بس وقتی طور پر ہوگا، لیکن شاید اسے اندازہ نہیں تھا کہ اب ساری زندگی اسے اسی تذلیل کا شکار رہنا ہے۔ ولی کے فریش ہونے سے پہلے ہی وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ بظاہر خدیجہ بیگم بہت مہربان خاتون تھی، لیکن اندر ہی اندر انہیں بھی یہ بات کھائی جا رہی تھی کہ اس لڑکی کی وجہ سے برہان اسی دنیا میں نہیں رہا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ نہ ہی اس سے زیادہ بات چیت کرتی اور نہ ہی اس کی کسی بات کا جواب دیتی۔ ان کا رویہ مناہل کے ساتھ نہ ہی بہت اچھا تھا اور نہ ہی بہت برا۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس کے ماں باپ رسم کے طور پر ناشتہ لے کر آ گئے، اور خدیجہ بیگم نے خاموشی سے ملازمہ کو حکم دے دیا کہ ناشتے کو ٹیبل پر سجا دیا جائے۔ ولی مکمل تیار ہو کر سیڑھیوں سے نیچے اترا۔ اس نے صرف خدیجہ بیگم کو سلام کیا تھا اور یہ بات شدت سے مناہل نے نوٹ کی۔ اس کے والدین کی طرف توجہ دیے بغیر وہ ناشتے کے ٹیبل پر آ بیٹھا۔ بیٹا، ولی کو پوریاں دو، میں نے اپنے ہاتھوں سے تم دونوں کے لیے بنائی ہیں۔ شائستہ بیگم نے مسکراتے ہوئے ماحول کے تناؤ کو کم کرنے کی کوشش کی، جبکہ سجاد صاحب تو بس خاموشی سے ولی کی حرکتوں کو نوٹ کر رہے تھے۔ نہیں، بہت شکریہ، مجھے اس طرح کے کھانے کھانے کی عادت نہیں ہے۔ ویسے بھی آپ کو ناشتے کے تکلف کی ضرورت نہیں تھی۔ بظاہر اس نے یہ تو ایک رسم ہوتی ہے، سو رسم کے مطابق ہی ہم مناہر اور آپ سب کے لیے ناشتہ بنا کر لائے ہیں۔ اگلی بار آپ کو کسی بھی طرح کی رسموں کو پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ آپ کی بیٹی یہاں پر بہت خوش ہے اور یہاں کسی چیز کی کمی بھی نہیں ہے۔ اس نے جوس کا گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے ان دونوں کی جانب دیکھ کر کہا، اور پل بھر میں ہی ان کے چہرے کی رنگت زرد ہو چکی تھی۔ مناہل کا دل زور سے دھڑک رہا تھا اور ولی کے قریب ہی کھڑی وہ حیرت سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کیا اس شخص میں اتنی تمیز بھی باقی نہیں رہی تھی کہ گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کی ہی قدر کر لیتا؟ ولی، تم آفس کے لیے تیار ہوئے ہو بیٹا، میرے خیال میں ابھی تمہیں رک جانا چاہیے، خدیجہ بیگم نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، اور وہ ناشتے کی ٹیبل سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے خیال میں یہ ضروری نہیں ہے ماما، اس نے جھکتے ہوئے ماں کے ماتھے پر لب رکھے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ وہ نکل گیا تھا اور اپنے پیچھے کتنے ہی سوالے نشان چھوڑ گیا۔ خدیجہ بیگم نے مسکراتے ہوئے اس کے لہجے کے اثر کو زائل کرنا چاہا، لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ سجاد صاحب اپنی بیگم کو لے کر واپس چلے گئے تھے، لیکن اس کے ماں باپ کے دل میں ایک شدید خلش باقی رہ چکی تھی۔ اس کے رویے کو دیکھ کر شائستہ بیگم کی خدشات حقیقت کا روپ دھار چکے تھے، اور سجاد صاحب بھی خود پریشانی کا شکار تھے، جبکہ مناہل نے اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر دیا۔ کوئی اتنی شدت سے رو پڑی تھی کہ اس کا دل چاہا کہ وہ چیخ چیخ کر اپنے مقدر پر ماتم کرے۔ اس نے یہ تو نہیں سوچا تھا شادی کے حوالے سے اس نے کتنے ہی حسین سپنے سجا رکھے تھے، اور آج اس کے سارے سپنے ٹوٹ گئے۔ وہ اپنے باپ کو اچھی طرح جانتی تھی، وہ پلٹ کر اس کی دہلیز پر دوبارہ نہیں آئیں گے، چاہے پھر اس دہلیز پر ان کی بیٹی ہی کیوں نہ ہو۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا، شاید اس لیے کہ ان کی بیٹی کی زندگی کا سوال تھا، لیکن بات ان کی عزت نفس کی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ملازمہ نے اسے آ کر اگلا حکم دیا کہ بڑے صاحب کے حکم کے مطابق گھر کی صاف ستھرائی اور کھانا پکانے کا کام آپ کی ذمہ داری ہے۔ صاحب نے آفس سے جلدی آ جانا ہے تو آپ جلدی سے گھر صاف کر لیں۔ ایک ملازمہ طنز بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے حکم جاری کر رہی تھی، اور وہ بس حیرت سے اس ملازمہ کا منہ دیکھ رہی تھی۔ بتا دینا اپنے بڑے صاحب کو، ملازمہ نہیں ہوں میں، اور ابھی اور اسی وقت اس کمرے سے باہر نکل جاؤ۔ ملازمہ خاموشی سے باہر چلی گئی۔ یہ سب کچھ اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس کے ماں باپ نے اسے شہزادیوں کی طرح پالا تھا، اور خدا نے اس پر ایک ایسا شخص مسلط کر دیا جو اس انسان بھی نہیں سمجھ رہا تھا۔ ولی کے حکم کے مطابق کسی ملازمہ نے گھر کی صفائی نہیں کی تھی اور نہ ہی کھانا بنا۔ وہ خود بھی بھوکی سوئی رہی، لیکن اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ نیچے جا کر ایک اور محاذ کا سامنا کرتی، اور بالآخر وہ گھر آ گیا۔ گھر کی حالت سے ہی اسے اندازہ ہو چکا تھا گھر کی صفائی نہیں کی گئی۔ خدیجہ بیگم سے ملنے کے بعد اس نے ملازمہ کو بلا کر پوچھا تو ملازمہ نے اس کا جواب ولی کے سامنے بیان کر دیا۔ ولی کا غصے کی شدت سے چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ چٹانک بھر لڑکی اس کی نافرمانی کرے گی۔ اسے کھولتے ہوئے وہ کمرے میں داخل ہوا، جہاں وہ بیڈ پر نڈھال سی لیٹی ہوئی تھی۔ صبح سے اس نے نہ کچھ کھایا تھا، اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ باہر سے منگوا لیتی۔ کھانا بنانا آتا تھا،
لیکن اسے جھجک تھی اور کچھ ضد۔ ولی نے بازو سے پکڑتے ہوئے اسے بیڈ سے نیچے اتار دیا۔ جب میں نے حکم دیا تھا کہ گھر کے سارے کام اور کھانا تم بناؤ گی تو تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے حکم سے انکار کرنے کی؟ وہ جو دلیری کا مظاہرہ کر کے انکار کر چکی تھی، ولی کو سامنے دیکھ کر ایک بار پھر خوف کا شکار ہو گئی۔ ولی کو اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں خوف نظر آ رہا تھا، لیکن خوف کے ساتھ ساتھ ضد کی بھی ایک دبیز تہ اس کی آنکھوں پر چھائی ہوئی تھی۔ میں ملازمہ نہیں ہوں، آپ کی بیوی ہوں۔ اس نے ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے احساس دلانا چاہا، جب ولی نے کمر سے تھامتے ہوئے اسے اپنے قریب کر لیا۔ یہ تمہاری بھول ہے کہ تم ولی خان کی بیوی کے درجے پر قائم رہو گی۔ تم صرف اور صرف ایک ایسی لڑکی ہو جس کی اوقات اس حویلی میں پڑے ہوئے کوڑے کے برابر ہے۔ وہ غصے سے چبا چبا کر کہہ رہا تھا اور وہ ایک دم ہی آگ بگولا ہو گئی۔ اسے خود سے دور دھکیلتے ہوئے وہ چیخ پڑی تھی، اگر میں اس حویلی میں پڑے ہوئے کوڑے کے برابر ہوں تو مجھے پھینکوا کیوں نہیں دیتے؟ پھینک کر باہر نکال دیں اپنی زندگی سے۔ مجھے بھی نہیں رہنا اس جہنم میں۔ اور ولی نے سختی سے اس کا منہ دبوچ لیا، اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے سے باہر لے آیا، جبکہ وہ مسلسل اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ سیڑھیوں سے نیچے دھکیلتے ہوئے وہ اس کی ذات کو تذلیل کا نشانہ بنا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو روانی سے بہہ رہے تھے، اس کا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس شخص کا سامنا کرتی، لیکن اب وہ اس کے عتاب کا نشانہ بن رہی تھی۔ اس نے اسے لا کر لاؤنج میں ہی فرش پر پھینک دیا اور وہ سسکتے ہوئے نیچے جا گری۔ تمہاری اوقات ولی خان کے جوتوں کے برابر ہے۔ سب سن لو، اس حویلی میں آج کے بعد کوئی بھی کسی کام کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ گھر کے سارے کام یہی کرے گی، اور اگر یہ کسی کے سامنے زبان درازی کرے یا کسی بھی کام سے کوتاہی برتے تو اس کی سزا میں اسے دوں گا۔ اس نے روتے ہوئے فرش پر اپنا سر ٹکا دیا۔ اس سے زیادہ بے عزتی اور کیا ہو سکتی تھی؟ اس روز وہ ٹوٹ گئی، اس کے اندر موجود ہمت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ ولی نے اسے بالوں سے نوچ کر کچن کی جانب دھکیل دیا۔ شام کا کھانا وقت سے پہلے بن جانا چاہیے، ورنہ میں تمہاری وہ حالت کروں گا کہ تم خود کو پہچان نہیں پاؤ گی۔ ولی کو اس پر ترس بھی نہیں آتا تھا۔ وہ چھوئی موئی سی لڑکی دیکھنے والے کو حسین لگ سکتی تھی، لیکن ولی نے اس کی جانب کبھی توجہ ہی نہیں دی، اور اس روز اس نے خود کو ختم کر لیا۔ وہ اندر سے مر چکی تھی، اس کے اندر موجود ہر خواہش مر گئی۔ اس روز اس نے مقدر کے سامنے ہار مانتے ہوئے خود کو ولی خان کے سپرد کر دیا۔ اسے سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کی اجازت نہیں تھی، تو اس نے علیحدہ کچن میں کھانا شروع کر دیا۔ وہ بستر پر لیٹ نہیں سکتی تھی اور وہ بنا کسی ضد کے خاموشی سے فرش پر اپنی چادر بچھا کر لیٹ جاتی۔ اسے ماں باپ سے ملنے کی اجازت نہیں تھی، سو اس نے ماں باپ سے ملنا ترک کر دیا۔ اس میں کسی اپنی مرضی نہیں تھی۔ وہ اپنی ٹوٹی ہوئی قسمت کا نقصان اور اس کی ذمہ داری کسی اور کے سر پر تھوپ دیتی۔ یہ خدا نے اس کے لیے چنا تھا اور وہ اس کا اختتام دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ شخص نفرت میں کس حد تک چلا جاتا ہے۔ ولی بھی اسے توڑ کر خاموش تھا۔ اب وہ ہر روز اس پر ظلم نہیں کیا کرتا، بلکہ اس کے سامنے ہی وہ جس حال میں تھی اسے اچھی طرح اندازہ تھا کہ یہی اس کے لیے کافی ہے۔ حویلی سے باہر دنیا کس حال میں ہے اسے کسی چیز کا علم نہیں تھا۔ اس کے پاس وہی پرانے کپڑے تھے جو وہ گھر سے لے کر آئی تھی۔ ولی کے گھر سے دیے گئے نئے کپڑوں کو اس نے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، اور نہ ہی وہ شخص اسے زرق برق لباس پہننے دیتا۔ یہی سب کچھ پہن کر تم نے میرے بھائی کو بہکایا تھا نا، تو بہتر ہے کہ اب تم ان سب کے لیے ترستی رہو، اور تم ساری زندگی اس بات کی خواہش مند رہو کہ کوئی مرد تمہارے بہکاوے میں آ کر تمہارے قریب آئے، تم پر اپنے جذبات نچھاور کرے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ وہ اس روز اس سے ٹکرائی تھی، اور اس کا ہوشربا وجود ایک لمحے کے لیے ولی کو ساکت کر گیا۔ وہ اس کے اس قدر قریب تھی کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے سے مل رہی تھی، اور ولی حیرت سے اس کی حسین آنکھوں کو دیکھ رہا تھا، جس میں ٹوٹے ہوئے خوابوں کا ذمہ دار وہ خود تھا۔ اس کے پنکھڑی جیسے گلابی ہونٹ ایک عرصے سے خوبصورت رنگوں سے نہیں سجے تھے۔ اس کے بکھرے بکھرے بال، جنہیں سنوارنا وہ اکثر بھول جایا کرتی، اس کی کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے وجود سے اٹھتی ہوئی خوشبو ولی کو اپنی جانب کھینچ رہی تھی، اور آج تک کوئی بھی لڑکی اس کے قریب نہیں آئی تھی۔ اس وقت سامنے کھڑی لڑکی اس کے بے حد قریب تھی، اس پر حق بھی تھا، سو اسے دیکھتا ہی چلا گیا، اور پہلی بار اسے یوں اپنی جانب تکتا پا کر مناہل کی دھڑکنیں اس کے سینے میں ادھم مچانے لگی۔ اس کا وجود کپکپا رہا تھا جب اس نے ولی کو اپنی جانب جھکتا ہوا پایا اور اس کی جانب جھک رہا تھا، اور وہ آنکھیں بند کرتی ہی چلی جا رہی تھی۔ وہ زندگی میں پہلی بار اپنے مقدر میں لکھے ہوئے شخص کو محسوس کرنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اسے سراپے اور سنے، اس کے نفرت آگے بھی کچھ دکھتا۔ وہ تبھی وہ جھکتے ہوئے اس کی گردن تک چلایا۔ مناہل نے سختی سے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں بوچھ لیا۔ اسے اپنے پیروں پر کھڑا رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ کتنا ہی وقت مدہوشی میں سرک گیا جب اس نے اپنے کان کے قریب سرگوشی سنی۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دی۔
کسی وحشیہ کی طرح جوانی کے مضر جذبات تمہیں چین نہیں لینے دیتے، اس لیے بار بار آ کر مجھ سے ٹکراتی ہو۔ اس نے حیرت سے ولی کی جانب دیکھا، جس کی آنکھوں میں صرف اور صرف طنز تھا۔ آپ میرے شوہر ہیں، اور اگر مجھے آپ سے حق لینا ہو تو اس کی اجازت مجھے خدا نے دی ہے۔ اور ولی نے ہاتھ بڑھا کر اسے گردن سے دبوچ لیا۔ میں جب تمہیں اپنی بیوی نہیں مانتا تو حق کس بات کا؟ شاید کچھ زیادہ ہی خوش فہمی کا شکار ہو رہی ہو۔ ولی سے بات کرنا اور بحث کرنا بالکل فضول تھا، سو وہ خاموشی سے گزرتے ہوئے باہر جانے لگی۔ جب اس نے بازو سے پکڑتے ہوئے اسے اور قریب کر لیا۔ پورا 1 سال گزر گیا ہے، تم تو شکایت کرنا ہی بھول گئی ہو۔ شاید تم نے اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا ہے۔ غلطی نہیں، ہار۔ میں نے اپنی ہار تسلیم کر لی ہے ولی خان۔ شاید میرے مقدر میں ہار ماننا ہی لکھا تھا۔ میں وہ حد دیکھنا چاہتی ہوں جس حد پر جا کر آپ بھی ہار مان لیں گے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ بھیگنے لگا، اور ولی اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ میں تم سے بے حد نفرت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ ایسے کتنے سال گزر جائیں گے تمہیں میری محبت کی بھیک مانگتے مانگتے؟ اس کے لہجے میں صرف نفرت تھی، غصہ تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ پیار کی ایک ہلکی سی رمق بھی نہیں جس کے سہارے وہ زندگی گزار لیتی۔ آج کے دن ہی وہ اس گھر میں دلہن بن کر آئی تھی، اور آج سے ہی اس کی زندگی میں اندھیروں کی شروع تھی۔ موسم حد سے زیادہ خراب ہو رہا تھا۔ وہ باہر نکل کر لان میں چلی آئی۔ بھیگی بھیگی سی ہوا اس کے جسم سے ٹکرا کر اسے مزید جلا رہی تھی۔ وہ کافی دیر اسے کمرے کی کھڑکی سے دیکھتا رہا۔ اس کا طنز کرتا وجود، اس کا تکبر بھرا لہجہ اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ہمیشہ اس کے سامنے عاجز بن کر رہے، اور اسے مزید جلانے کے لیے ہی وہ لان کی جانب بڑھا۔ لیکن شاید آج وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ آج قدرت اسے انتقام لینے پر تلی ہوئی ہے۔ ان کھلی فضاؤں کو دیکھ کر کیا سوچتی ہو کہ تمہیں بھی آزادی مل جائے گی؟ تم نے ساری زندگی اس انچاہی قید میں رہنا ہے۔ وہ اس پر ایک بار پھر آواز کسنے سے باز نہیں آیا تھا، اور وہ پلٹ کر اس حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ میں کھلی فضاؤں کو دیکھ کر صرف ان میں پرسکون ہو کر سانس لینا چاہتی ہوں، تاکہ کچھ عرصہ مزید جی لوں۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے مرنے پر آپ پچھتاوے کا شکار ہو جائیں۔ وہ سختی سے اس کی جانب بڑھا اور اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹنے لگا۔ اس کے یوں کھینچنے سے وہ زمین پر گری اور لان میں پڑا ہوا پتھر اس کے ماتھے پر جا لگا۔ درد کی شدت سے ہی وہ چیخ پڑی تھی۔ اس کی چیخ سن کر خدیجہ بیگم بھی باہر نکل آئیں۔ ولی نے اسے تھامتے ہوئے سیدھا کھڑا کر دیا۔ میرے سامنے زبان چلانے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ شاید وہ حقیقت میں اپنے اندر موجود گھٹن کو اس پر ظاہر کر کے اس گھٹن سے جان چھڑوانا چاہتا تھا، جبکہ اس کے ماتھے سے پھوٹتی ہوئی خون کی لکیر اس کے چہرے کو بھگو رہی تھی۔ خدیجہ بیگم حیرت اور بے یقینی سے ولی کا یہ روپ دیکھ رہی تھی، اور عین اسی وقت گیٹ پر کسی کی آمد ہوئی۔ چوکیدار نے آگے بڑھتے ہوئے گیٹ کھول دیا اور مرسیڈیز اندر داخل ہوئی۔ سب کی توجہ کچھ دیر کے لیے دروازے کی جانب چلی گئی۔ نہ جانے اس وقت حویلی میں کون آیا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور گاڑی سے نکلنے والے شخص کو دیکھ کر نہ صرف فضائیں، موسم، ہوا، بلکہ ان کے دلوں کی دھڑکنیں اور سانس تک ساکت رہ گئے۔ بلیک شرٹ اور جینز میں، آنکھوں پر چشمہ چڑھا کر ہاتھ میں بیگ تھامے اترنے والا لڑکا کوئی اور نہیں، برہان خان تھا۔ اس حویلی کا وہ چشم و چراغ جسے 1 سال پہلے ہی مردہ قرار دے کر دفنا دیا گیا تھا۔ سب لوگ بے یقینی سے اپنی جانب آتے ہوئے اسے دیکھ رہے تھے، جیسے وہ کوئی معجزہ ہو، جیسے کوئی خواب ہو جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو۔ جہاں ولی بے یقین سے کھڑا تھا، وہیں اس کے پہلو میں کھڑی ہوئی مناہل بھی حیرت اور بے یقینی سے آنے والے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ سب سے پہلے اس سکتے کو خدیجہ بیگم نے توڑا تھا، اور وہ روتے ہوئے برہان کے سینے سے جا لگی۔ وہ حقیقت تھی، کوئی خواب نہیں تھا۔ سامنے کھڑا شخص حقیقت میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ جو سب کی حیرت زدہ چہرے دیکھ رہا تھا، ان چہروں کے بیچ کھڑی اس لڑکی کو اس حالت میں کھڑا ہوا دیکھ کر حیرت زدہ تھا۔ تم زندہ ہو برہان؟ برہان میرا بچہ، تم واپس آ گئے۔ خدیجہ بیگم پاگلوں کی طرح اس کا چہرہ تھام کر اس پر بوسے دے رہی تھی، جبکہ اس کی آنکھیں صرف اسی وجود کو دیکھ رہی تھی جو خود بھی وہ آنکھیں پھاڑے بس اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ماما، یہ مناہل۔ اسے دیکھتے ہوئے اس نے نرمی سے خدیجہ بیگم کو سائڈ پر کرتے ہوئے اس کی جانب بڑھا، اور ابھی بھی بے یقین سا تھا، اور پھر اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے مناہل کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ مناہل، تم یہاں؟ اور یہ سب کیا ہے؟ اس کے دونوں ہاتھ تھامے بےتابی سے پوچھ رہا تھا، اور وہ بے اختیار ہی 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ برہان، تم زندہ تھے؟ تم نے ہم سے رابطہ کیوں نہیں کیا، اور کہاں تھے تم؟ ولی نے اسے سختی سے تھامتے ہوئے اس کا رخ اپنی جانب موڑ دیا۔ کیا مطلب ہے آپ کا میں زندہ تھا؟ بس گھر چھوڑ کر گیا تھا اور آپ لوگ مجھے مرا ہوا سمجھ بیٹھے۔
وہ حیرت سے ان لوگوں کو دیکھ رہا تھا اور ولی نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا، بلکہ سینے میں سمیٹ لیا تھا، جیسے وہ اسے چھوڑے گا تو اسے ایک بار پھر کھو دے گا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں بھائی، اور آپ لوگ مجھے دیکھ کر اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ اور مناہل یہاں کیا کر رہی ہے؟ اس کی سوئی ابھی بھی مناہل پر اٹکی ہوئی تھی۔ ولی کو چھوڑتے ہوئے ایک بار پھر اس کی جانب بڑھا اور جلدی سے اپنا رومال نکال کر اس کے ماتھے کو صاف کرنے لگا۔ یہ تمہیں چوٹ کیسے آئی؟ اور تم نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے؟ کیا تم نے بھی ان سب کی طرح سمجھ لیا تھا کہ میں مر چکا ہوں؟ تم نے کہا تھا نا کہ اپنے باپ کے بلبوتے پر تمہارے سامنے آ کر کھڑا ہوا ہوں، تو ان سب سے پوچھ لو۔ میں اسی رات ہی سب کچھ چھوڑ کر نکل گیا تھا، اور آج میں اس حد تک اپنے پیروں پر کھڑا ہوں کہ تمہیں پالوں، تمہاری خواہشوں کو پورا کر سکوں، تمہیں یہ یقین دلا سکوں کہ میں ہوس پرست انسان نہیں ہوں، اور نہ ہی محبت میرے لیے عیاشی ہے۔ وہ بتابی سے اسے دیکھتے ہوئے سمجھا رہا تھا، اور اگلے ہی پل مناہل کا زوردار تھپڑ اس کے منہ پر آ لگا۔ اس کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہ رہے تھے۔ وہ اتنی شدت سے اسے دیکھ کر رو رہی تھی کہ برہان کو اسے دیکھ کر کچھ ہونے لگا۔ مجھ پر غصہ کرو مناہل، مجھے اور مارو، لیکن پلیز اپنے آنسو ضائع مت کرو۔ دیکھو، میں تم سے معافی مانگتا ہوں، بھائی آپ اسے سمجھائیں۔ اسے روتا ہوا دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے، اور مناہل اسے دکھ سے دیکھتے ہوئے الٹے قدموں ہی واپس بھاگ گئی۔ وہ ولی کی بیوی ہے برہان، تمہاری بھابھی۔ اور وہ حیرت سے پلٹتے ہوئے ماں کو دیکھنے لگا۔ ولی کو اس کی آنکھوں میں کیا کچھ نہیں نظر آیا تھا، مناہل کے لیے بےتابی، اور آج بھی اس کے لیے محبت اور عشق۔ اس کے سامنے ہی مناہل کا ہاتھ تھام کر کھڑا تھا۔ اس روز جب تم یہاں سے چلے گئے تھے، دوسرے ہی دن تھانے سے ہمیں ایک لڑکی کی ڈیڈ باڈی موصول ہوئی۔ اس کا چہرہ بری طرح سے مسخ شدہ تھا، اور ہم نے اسے تم سمجھتے ہوئے دفنا دیا۔ صرف تم سے بدلہ لینے کے لیے ولی نے مناہل سے نکاح کیا۔ آج 1 سال ہو چکا ہے، وہ ولی کی بیوی ہے۔ برہان ہتھے سے اکھڑ گیا۔ یعنی تم لوگ اتنی شدت سے میری موت کا انتظار کر رہے تھے کہ جسے پانے کے لیے میں در در کی خاک چھانتا رہا، جس کے قابل بننے کے لیے میں نے ساری آسائشوں کو چھوڑ دیا، آپ لوگوں نے اسے مجھ سے چھین لیا۔ اور بھائی، آپ ہوتے کون ہیں کسی کو بھی اپنے بدلے کی بھینٹ چڑھانے والے؟ مناہل صرف میری ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ پاگل مت بنو برہان، وہ بیوی بھی ہے ولی کی، اور نکاح کوئی کھیل نہیں ہے۔ ولی خاموشی سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ سامنے کھڑا لڑکا اسے ملامت کر رہا تھا، جس کی خاطر اس نے اس معصوم پر رات دن ظلم کیے۔ شاید وہ یہ سب کچھ ڈیزرو کرتا تھا۔ جب سے برہان آیا تھا، وہ کمرے میں بیٹھی بس اپنے ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ رہی تھی۔ اسے رونا بھی نہیں آیا تھا۔ شاید اب مقدر پر ماتم کر کے وہ اکتا چکی تھی۔ اس کی زندگی کو کھیل بنا کر رکھ دیا گیا تھا، کیونکہ ایک ایسے جرم کی سزا میں پستی رہی جو جرم اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ ابھی کمرے کا دروازہ کھلا اور ولی کمرے میں داخل ہوا، اور جلدی سے بیڈ سے اتر کر فرش پر بیٹھ گئی۔ اس بستر پر اس کا کوئی حق نہیں تھا، اور یہ اسے پچھلے 1 سال سے بتایا جا رہا تھا۔ ولی نے حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھا، جس پر کسی قسم کے کوئی تاثرات نہیں تھے۔ زندگی میں پہلی بار وہ قدم آگے بڑھاتے ہوئے اس کے قریب چلایا۔ 1 سال ہو چکا تھا اور وہ فرش پر سوتی تھی۔ نہ جانے اسے نیند کیسے آتی ہوگی، اور پھر صبح اس کے اٹھنے سے پہلے ہی وہ کمرے سے باہر نکل جاتی۔ گھر کا سارا کام جو 3 ملازموں کی ذمہ داری تھا، اس اکیلی کم عمر لڑکی نے سنبھالا ہوا تھا۔ پہلی بار جب وہ اس کے سامنے آئی تھی، اس کا پر رونق چہرہ کسی کو بھی چونکا کر دیتا، اور آج اس کے چہرے پر مکمل ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ ولی اسے بیوی بنا کر لے آیا تھا، لیکن اسے ایک بار بھی بیوی کا درجہ نہیں دے پایا۔ اس بستر پر سو سکتی ہو تم؟ اس کی آواز زندگی میں پہلی بار مناہل کے سامنے بہت آہستہ تھی۔ نہیں، اس پر میرا کوئی حق نہیں ہے ولی صاحب، اور مجھے ہمدردی میں دی گئی بھیک کی کوئی بھی خواہش نہیں رہی۔ ولی کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے منہ پر تماچا دے مارا تھا۔ وہ خاموشی سے سونے کے لیے لیٹ گیا، اور زندگی میں پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ وہ فرش پر پرسکون ہو کر سو گئی تھی، جبکہ اسے نرم اور گداز بستر پر بھی نیند نہیں آئی تھی۔ بالآخر کروٹیں بدل کر جب وہ تھک گیا تو اپنی سگریٹس اٹھا کر ٹیرس پر چلایا۔ برہان 1 سال سے بیرون ملک میں رہائش پذیر تھا۔ ابو ظہبی کی کسی کمپنی میں وہ کام کر رہا تھا، اور وہ لوگ اس کی گمشدگی کو اس کی موت سمجھ کر رب کی رضا مان چکے تھے۔ فجر کی اذان کے بعد وہ واپس کمرے میں آیا تو شاید وہ وضو بنا رہی تھی۔ بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ وضو کرنے کے بعد وہ باہر آئی اور جائے نماز بچھاتے ہوئے نماز شروع کی، اور وہ پہلی بار اسے شدت سے دیکھ رہا تھا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا تھا کہ وہ بیوی کے روپ میں اس کے کمرے میں موجود ہے۔ سفید دوپٹے کے حالے میں چاند سا چمکتا ہوا چہرہ ایک عرصہ اس کے لیے نفرت کا سبب بنا رہا، اور اب یقیناً پچھتاوے کا باعث بن چکا تھا۔
اس کا حسین چہرہ دیکھتے ہوئے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگی، اسے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ برہان ناشتہ کرنے کے لیے نیچے آیا تو وہ کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ تم کیوں ناشتہ بنا رہی ہو مناہل؟ حسینہ کدھر ہے؟ گھر میں کھانے کی ذمہ داری کو پرانی ملازمہ حسینہ دیکھا کرتی تھی۔ اس نے برہان کی بات سنی اور خاموشی سے رخ پھیرتے ہوئے اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں مناہل، یہ اب میری ذمہ داری ہے کیونکہ یہ اب میرا بھی گھر ہے۔ کیا مطلب تمہارا اس گھر کے سارے کام تم کرتی ہو؟ وہ بس خاموشی سے اپنا کام کرتی رہی اور وہ واپس پلٹ گیا۔ ناشتے کی میز پر ایک بار پھر یہی بات زیر بحث تھی۔ آج کے بعد گھر کی کوئی بھی کام مناہل نہیں کرے گی۔ برہان نے حکم صادر کر دیا اور باقی سب خاموشی سے اسے دیکھتے رہے۔ بھائی نے تو بدلے کی آڑ میں اس سے نکاح کیا تھا، آپ ایک عورت ہو کر ان کے ساتھ مل گئی ماما۔ جو کچھ بھی کیا ہے وہ صرف تمہاری لیے کیا ہے برہان۔ انہیں بھی اندازہ تھا کہ ولی کی خاموشی زیادہ دیر تک نہیں رہے گی۔ ٹھیک ہے بھائی، اگر آپ نے سب کچھ میری خاطر کیا ہے تو ابھی اسی وقت مناہل کو طلاق دیں، میں خود مناہل سے نکاح کر لوں گا۔ مناہل، مجھ سے نکاح کر لو، ان عورتوں کی طرح گھٹ گھٹ کر مت جیو، وہ بھی اس شخص کے لیے جسے تم نے ایک عورت نہیں سمجھا، جس نے تمہاری آنکھوں سے خواب نوچ لیے۔ اور نہ چاہتے ہوئے بھی مناہل کی آنکھوں سے آنسو شدت سے بہنے لگے۔ وہ اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ گھر میں ایک بار پھر بے سکونی بن چکی تھی۔ ہم دونوں آپس میں سارا معاملہ سلجھا لیں گے برہان، تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ولی کو بھی اس پر غصہ آ گیا تھا اور برہان اس کے مد مقابل آ کھڑا ہوا۔ آپ نے جو کرنا تھا کر چکے ہیں بھائی، میں اب اپنی محبت حاصل کر کے رہوں گا۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ لڑکی صرف سراہے جانے کے قابل ہے، نہ کہ آپ کے بیجا ظلموں سے تم کے۔ اور ولی کو زندگی میں پہلی بار برہان پر شدت سے غصہ آیا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کے اندر موجود احساسات خود غرضی کا روپ دھار رہے تھے۔ اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا برہان کا بار بار مناہل کے قریب آنا، اور پھر دن ایسے ہی بے کیف گزرنے لگے۔ وہ جتنا ہوتا برہان کو وائٹ کرتا اور برہان بار بار مناہل کے ارد گرد منڈلاتا۔ چاہنے کے باوجود مناہل اس کے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیتی تھی، اور نہ ہی وہ اس سے کوئی تعلق قائم کرنا چاہتی تھی۔ اس کی آج بھی وہی روٹین تھی جو ولی نے اس کے لیے مقرر کی تھی۔ آج بھی وہ اسی حد پر قائم تھی۔ اس روز موسم حد سے زیادہ حسین تھا۔ وہ آفس سے جلدی واپس آ گیا تھا۔ اسے لگا برہان دوستوں کے ساتھ گیا ہوا ہے۔ برہان کا آج بھی وہی مطالبہ تھا اور تب تک وہ خاموش تھا جب تک مناہل اپنی زبان سے اسے طلاق نہ مانگتی۔ راستے سے اس نے پھول خریدے اور گھر چلایا۔ پھول کمرے میں رکھ کر اس نے تلاش شروع کی اور نظروں سے مناہل کو ڈھونڈا، لیکن وہ نہ ہی نیچے تھی اور نہ ہی کمرے میں۔ شاید وہ چھت پر تھی، کیونکہ اگر موسم حسین ہوتا تو وہ زیادہ تر وقت اوپر گزارتی۔ اس نے چاہا تھا کہ آج وہ اسے لے کر باہر جائے، اسے دل کی باتیں کرے اور اس کے ساتھ تعلقات مضبوط کرتے ہوئے اس کے دل کی بات کو جانے۔ اور تبھی آخری سیڑھی پر اس کے قدم مضبوطی سے جم گئے۔ اوپر سے آتی ہوئی برہان کی آوازوں نے اس کے قدموں میں زنجیر ڈال دی۔ میں آج بھی تمہارے سامنے باہیں پھیلائے کھڑا ہوں مناہل، چھوڑ دو ان قید بھری زنجیروں کو اور میری باہوں میں سمٹ جاؤ۔ برہان، میں کوئی کھلونا نہیں ہوں جسے ایک بھائی نے کھیل کر پھینکا تو دوسرے نے اٹھا لیا۔ میں ایک جیتی جاگتی انسان ہوں، سانس لیتی ہوں اور وجود رکھتی ہوں۔ خدا کے لیے مجھے بھی جینے کا حق دو۔ اور برہان نے اسے بازو سے تھامتے ہوئے اپنے قریب کر لیا۔ اس کے لمبے حسین بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے مدہوشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کبھی خود کو دیکھا ہے تم نے؟ تم سراہے جانے کے قابل ہو۔ تم صرف محبت کے لیے بنائی گئی ہو مناہل، اور میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ ولی کے دل میں جیسے کسی نے گھونسا دے مارا تھا۔ وہ تو بس درمیان میں آنے والی دیوار تھا۔ اس نے آخری بار پلٹنے سے پہلے مناہل کے قریب رکھے گئے پھولوں کو دیکھا تھا، اور تب اسے احساس ہوا کہ اس نے دیر کر دی ہے۔ اس رات وہ کمرے میں آئی تو اس کے چہرے پر ایک انجانا سا نور تھا۔ شاید ایک عرصہ گزرنے کے بعد اسے وہ لفظ سننے کو ملے تھے جو ایک عورت کا بنیادی حق ہوتا ہے۔ اس کا حسن مزید نکھر جاتا ہے۔ صبح میں تمہارے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، تیار رہنا، ہم باہر چلیں گے۔ ولی نے ہمیشہ کی طرح سخت لہجہ اپناتے ہوئے حکم دیا اور وہ خاموش رہ گئی۔ صبح وہ آفس نہیں گیا تھا۔ ناشتے کے بعد وہ باہر چلے گئے، جبکہ برہان ان دونوں کو جاتا ہوا دیکھ کر سیخ پر رہ گیا۔ اس روز ولی نے اس شہر میں موجود اپنے تمام پسندیدہ مقامات اسے دکھانے، شاید وہ چاہتا تھا کہ بچھڑنے سے پہلے ہر ایک مقام پر میں اس کی موجودگی کا نقش باقی رہ جائے۔ وہ بس حیرت سے ولی کے بدلے ہوئے روپ کو دیکھتی رہی۔ ولی نے اپنی پسند کی کئی چیزیں اسے دلائیں۔ اسے بچپن سے لے کر اب تک اپنے دل میں ہر چھپی ہوئی بات کو بتاتا چلا گیا، اور اس شام وہ اسے ساحل سمندر پر لے آیا۔ پہلی بار اتنا مسحور کن منظر دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ پانی کی لہروں میں جیسے چاندنی اتر آئی تھی۔ شاید یہ وہ مقام تھا جہاں سے اس نے ولی سے بچھڑنا تھا۔ ولی نے کمر سے تھامتے ہوئے اسے اپنے قریب کیا اور پہلی بار سکون سے پیشانی پر ماتھا ٹکا دیا۔
اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا اور مناہل نے اس کی تیز دھڑکنوں کا شور سنا۔ اس کے ماتھے پر لپ رکھتے ہوئے وہ کافی دیر اس کے وجود کو محسوس کرتا رہا اور پھر جیب سے کاغذات نکال کر اس کی ہتھیلی پر سجا دیے۔ یہ ڈیورس پیپر ہیں۔ آج سے تم اس قید سے آزاد ہو جس قید کو تم ڈیزرو نہیں کرتی۔ تمہارے ظالم صیاد نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ محبتیں، چاہتیں اور خوشیاں تمہاری منتظر ہیں۔ انہیں ٹھکرا کر پھر کسی ولی خان کے گرفت میں نہ جانا۔ وہ سرگوشی بھری لہجے میں کہتا رہا اور پھر پہلی بار ان کاغذوں کو دیکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کتنی اذیت دہ قسمت تھی اس کی۔ دوسرے دن وہ اپنا سامان سمیٹ کر ہمیشہ کے لیے اس گھر سے چلی گئی، اس دہلیز پر جہاں سے اس نے آغاز کیا تھا۔ سجاد صاحب کے گلے لگتے ہوئے وہ شدت سے رو پڑی۔ عدت کے دن گزرنے کے بعد ہی برہان ایک بار پھر خدیجہ بیگم کو لے کر اس کے دروازے پر آ گیا۔ اس کے باپ کی منت کر ڈالی ان کا ہرگز ارادہ نہیں تھا ایک بار پھر اسی خاندان پر بھروسہ کرنے کا، جنہوں نے پہلے ہی ان کی بیٹی کو اتنی اذیت اور ظلم میں رکھا۔ صرف ایک بار مجھ پر بھروسہ کر کے تو دیکھیں انکل، میں اسے ایسے سنبھال کر رکھوں گا جیسے یہ میری زندگی ہو۔ وہ ایک عرصہ اس کے دروازے پر ایڑیاں رگڑتا رہا اور بالآخر ایک بار پھر مناہل کو اس پر ترس آ گیا۔ کسی نے اس سے کہا تھا کہ اگر وہ ایک بار پھر مقدر میں ملی ہوئی خوشیوں کو ٹھکرائے گی تو شاید قسمت اسے کسی اور ولی خان کی گرفت میں ڈال دے گی۔ سادگی سے برہان اور اس کا نکاح ہوا اور برہان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس نے کمرے کو اتنی خوبصورتی سے سجایا ہوا تھا جیسے اس کے ارمانوں کا ایک ایک رنگ اس کمرے میں بکھرا ہوا ہو۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے وہ اسے اپنے کمرے میں لے کر آیا۔ ایک بار پھر وہ دلہن بنی بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس نے متاثر ہوتی نظروں سے کمرے کا جائزہ لیا۔ ذہن میں دھماکے سے نہ جانے کتنے خیالات کود آئے، لیکن اس نے سختی سے سب کو جھٹلا دیا۔ اس نے معاف کر دیا تھا ولی خان کو، برہان کو بھی، اس سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ وہ اس رات اس کے قریب آیا تو مناہل کی دھڑکنوں میں شور سا برپا ہو گیا۔ برہان نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اپنی آنکھوں سے لگا لیا۔ تمہارا ملنا ایسے ہے جیسے ایک عرصے سے بیمار شخص کو شفا مل جائے۔ اور مناہل نے مسکراتے ہوئے اس کے بے قرار چہرے کو دیکھا۔ وہ ایک شخص جو اپنی محبت پر ڈٹا رہا، قابل محبت تھا۔ اس کا ساتھ اس کے لیے سب سے بڑی نعمت جو اسے خدا کی طرف سے عطا کی گئی تھی۔